میں واقع ہوئی ہے. سندھ کا قانون 18 کی شرط لگاتا ہے تو پنجاب کا قانون بھی 16 کی شرط لگاتا ہے. وہ شادی بھی غیر قانونی ہے, وہ انگریڈینٹس بھی اٹیچ ہوئی ہیں. مزید یہ 16 سال سے کم عمر کی بچی کسی بھی ازواجی یا جنسی رشتے کے لیے جو ہے کنسنٹ نہیں دے سکتی. تو بچی 2.5 مہینے سے بھی تھریٹ میں تھی اور ابھی بھی تھریٹ میں ہے. اور میں اگین کہوں گا اس کا تعین بچی کے بیانات دیکھ کے مت کریں. جہاں والدین کا موقف ہے کہ کم سے کم بچی کو ورگلایا گیا ہے, بار بار اس بچی کا انٹرویو کر کے بار بار اس سے ایک سٹیٹمنٹ کروا کے, جو کہ اب سامنے ہو گیا ہے کہ ایک رٹی رٹائی بات ہے. بچوں کو جج نہیں کرنا ہے, ہم نے اپنے بچوں کی رہنمائی کرنی ہے, نشو و نما کرنی ہے, پرورش کرنی ہے, تربیت کرنا ہے. غلطی ہو جائے تو گائیڈ کرنا ہے, دھوکے میں آ جائیں تو نصیحت کرنی ہے. بچوں کا جو ان کیسز میں بازیاب ہوتے ہیں 13, 14, 15 سال عمر ہوتی ہے, ان کی پوری زندگی ان کے آگے ہوتی ہے. میں معاشرے سے بھی کہوں گا برائے مہربانی اگر آپ کی اولادیں نہیں ہیں تو آگے جا کے ہوگی, شفقت سے بچوں کے معاملے میں پیش آئیں. کریکٹر اسیسینیشن کسی کا نہ کریں. یہ ایک ٹریجڈی ہے ہر لحاظ سے یہ کیس. اس کے اندر سائڈز پک نہ کریں. کل کو آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسا واقعہ پیش آ سکتا ہے جس کے اندر آپ عدالتوں اور پولیس کا سر پیٹ رہے ہوں گے اور پھر اپنی بھی کئی بھی بات کے اوپر پچھتا رہے ہوں گے. ہر چیز کے لیے قانون کے اندر ایک عمر طے ہے. یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ جو لوگ اسلام کا نعرہ لگا کے اسلام کی غلط ریپرزنٹیشن دے کے مذہب کو بھی بدنام کرتے ہیں, ان کے پاس ہونا چاہیے کہ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, اس کا آئین قانون کا قرآن و سننے کے تابع ہے, اور آئین کے تحت پہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی قانون پاکستان کا غیر شرعی ہے کہ نہیں, اس کا جائزہ فیڈرل شریعت کورٹ لے گی. اور فیڈرل شریعت کورٹ 2020 میں یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ پنجاب کا جو چائلڈ میرج لا ہے جس میں 16 سال سے کم عمر غیر قانونی شادی ہے, وہ بالکل اسلام کے منافی نہیں ہے, غیر شرعی ہے. وہ چیلنج ڈسمس ہو چکا ہے. اس کے اوپر فیڈرل شریعت کورٹ کے فیصلے ہیں 1984 کے 5 رکنی بینچ کے, جس میں مفتی تقی عثمانی صاحب بھی موجود ہیں. وہ فیصلہ بھی اگر میڈیا کے دوست کہیں گے میں شیئر کروں گا کہ ان حالات میں جہاں کم عمر بچیاں مغویاں بنتی ہیں اور ان کی شادی سامنے آتی ہے, اور اتنی کم عمر کی شادی سامنے آتی ہے کہ چائلڈ میرج کا لا وائلیٹ ہوتا نظر آتا ہے, وہاں عدالتیں بہت احتیاط کریں بچیوں کا اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرتے ہوئے, اور اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ بچی کس کس دباؤ میں, کس کس ڈر میں, کس کس خوف اور انفلوئنس میں ہو سکتی ہے. یہ شریعت اپیلیٹ بینچ کے ججمنٹس ہیں. یہ میری کوئی ذاتی رائے یا مہدی صاحب کا وہ ذاتی موقف نہیں ہے. اسٹیج کے اوپر جب سے اس کیس کی ذمہ داری مجھے دی گئی, روز اول سے ہم نے ایک موقف اختیار کیا جو آج تک ہمارا موقف ہے کہ ایک انتہائی غیر ذمہ دار افسر کے پاس اس کیس کی تفتیش ہے. اس کیس کے جو آئی او ہیں, جو ڈی ایس پی صاحب ہیں سی آئی اے کے, وہ 3 سے زائد بار میڈیا کے سامنے موقف اختیار کر چکے ہیں کہ جی یہ کڈنیپنگ کا کیس نہیں ہے, میرے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے. وہ ایک عجیب آئی او ہیں کہ زیر تفتیش کیس میں جس میں کوگنیزیبل اوفینس لگا ہوا ہے, اور جہاں مجرم بیل لینے کو ترجیح نہیں دیتا اس کے ساتھ وہ تصویریں کھنچوا کے اسمائلنگ فیس کے ساتھ اپلوڈ کر رہے ہوتے ہیں. یہ شرم کی بات ہے, یہ تکلیف دہ بات ہے. آپ کا ذاتی موقف کوئی بھی ہو کسی حوالے سے, آپ جب پولیس کی وردی پہنتے ہیں آپ نے ملک کا قانون نافذ کرنا ہے, اور ملک کا قانون یہ کہتا ہے کہ جب انڈر انویسٹیگیشن ایک کوگنیزیبل اوفینس ہو تو بندہ اگر بیل پہ نہیں ہے تو اس کو اریسٹ کر کے جو ہے اس کا بیان ریکارڈ کیجئے, اس کو ریمانڈ کیجئے. آپ نے اس کو فری ہینڈ دیا ہوا ہے. یہ کس طرح کا رویہ ہے؟ اور بار بار عدالتی فردر انویسٹیگیشن آرڈر کے بعد, میڈیکل بورڈ کی کارروائی کے بعد میڈیا کو آگے کہنا, ضد کر کے ایک پرسنل ویو اڈاپٹ کرنا کہ یہ اغوا کا کیس نہیں ہے. ہم کیسے ریلائی کر سکتے ہیں کہ جو سپلیمنٹری چلان پیش ہوگا وہ یہ انویسٹیگیشن آفیسر کلیئرلی دیں گے؟ میں 17 جون کو ایک خط لکھ چکا ہوں اس صوبے کے آئی جی صاحب کو اور شہر کے اے آئی جی انویسٹیگیشن کو صوبے کے. میں اس کے بعد دوبارہ 4 دن پہلے ایک اور خط لکھ چکا ہوں ان کو کہ تفتیشی افسر اس میں چینج کیا جائے. آپ کے علم میں ہم نے عدالت میں اس حوالے سے درخواست دی تھی, عدالت نے اس وقت یہ کہہ کے درخواست مسترد کی کہ جی اس سٹیج پہ میڈیکل بورڈ کا رزلٹ آنے دیں, اس سٹیج پہ درخواست نہیں بنتی. تو اگر دوبارہ آئی جی صاحب ہماری درخواست کو حضور غور لاتے ہوئے آئی او تبدیل نہیں کریں گے اس کیس میں اور کسی ذمہ دار افسر کو آئی او نہیں بنائیں گے تو ہم دوبارہ اپلیکیشن عدالت کے اندر دیں گے, چونکہ ہمیں اس کی تفتیش کے اوپر بالکل بھروسہ نہیں ہے. مزید اس میں یہ کہ آگے کا لائے عمل, چونکہ ابھی بھی بچی پنجاب میں ہے, والدین کے پاس نہیں ہے, اور شاید پولیس کو ابھی بھی کنفیوژن ہو کہ جی ہائی کورٹ کا تو آرڈر ہے کہ بچی سیٹ ایٹ لبرٹی ہے تو ہم کیا کریں. تو اس حوالے سے ہم اعلیٰ عدالتوں سے بھی فرسٹ انسٹنس کے اندر سب سے پہلے رجوع کریں گے
اور یہ آرڈر ان کے سامنے رکھیں گے, یہ میڈیکل بورڈ کی کارروائی ان کے سامنے رکھیں گے, اور ان کو ان کے فیصلوں پہ نظر ثانی کرنے کی نیو فیکٹس میں درخواست دیں گے. یہ آپ کے سامنے بات ہونی چاہیے کہ حسب بیجا کی کارروائی میں جب ہائی کورٹ آرڈر دیتا ہے, وہ جو فیکٹس ٹیبل پہ رکھے ہوتے ہیں وہ دیر اینڈ دین فائنڈنگ ہوتی ہے, وہ ٹینٹیٹیو فائنڈنگ ہوتی ہے, وہ ابوری فائنڈنگ ہوتی ہے, وہ حتمی فائنل کنکلوژن نہیں ہوتا کسی کیس کا. بچی کو سیٹ ایٹ لبرٹی کیا گیا تھا پرسوئنٹ ٹو دا ایج سرٹیفکیٹ. یہ جملے لکھے ہوئے ہیں, وہ ایج سرٹیفکیٹ نل اینڈ وائڈ ہو چکا ہے. اس میڈیکل بورڈ کے بعد اس ایج سرٹیفکیٹ کی کوئی ویلیو نہیں رہی ہے. تو وہ جو سیٹ اینڈ لبرٹی جس کنڈیشن کے تحت ان کو دیا گیا تھا اس کی بھی کوئی ویلیو نہیں رہی ہے, ان سینس کہ ہائی کورٹ اس کو ریکگنائز کرے. ویلیو سے یہ مراد ہے کہ وہ اس طرح سے اپلیکیبل نہیں ہے چونکہ وہ اس سیٹ آف فیکٹس پہ اپلیکیبل تھا. اب سیٹ آف فیکٹس چینج ہو گئے ہیں, مزید حقائق ہمارے سامنے آ گئے ہیں. اس کیس کے اندر اگین آخر کے اندر میں درخواست کروں گا, جہاں بہت مثبت چہرہ مجھے اپنے میڈیا کے دوستوں کا نظر آیا, جہاں مجھے بہت مثبت چہرہ ہمارے کچھ سماجی کارکن جو سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے ڈیجیٹل نیوز میں کام کر رہے ہیں ان کا نظر آیا, وہاں پہ بہت افسوس کی بات ہے بطور پاکستانی شہری, صرف اس کیس کے وکیل نہیں, کہ ایک منفی چہرہ بھی نظر آیا. مجھے نہیں پتا جان بوجھ کے, غلط فہمی کی وجہ سے یا گمراہی کی وجہ سے, کچھ لوگ اپنی ویڈیوز ریکارڈ کر کے اعلی کار بنے کنسیلمنٹ آف کڈنیپنگ کے. یہ کڈنیپنگ کا کیس تھا, اس کو چھپانے کے اعلی کار بنے. چائلڈ میرج کا کیس تھا, اس جرم کو چھپانے کے اعلی کار بنے. سیکشل اوفینسز سے بچی ایکسپوز ہے, اس کو چھپانے کے اعلی کار بنے. تو جب آپ کیمرہ آن کر کے قوم کو مخاطب کرتے ہیں, چاہے ٹیلی ویژن سے کریں یا یوٹیوب سے کریں, خدا را آپ کے لیے ایک سٹوری ہے, وہ آگے بڑھ جائے گی. آپ نے اس کے حصے کے سبسکرائبرز اور ویوز کلیکٹ کر لی ہیں, آپ کو اس کے جو ایڈ لگائیں گے آپ اپنی یوٹیوب کے اوپر, آپ کو اس کا ریونیو بھی آتا رہے گا, مگر آپ یہ نہیں دیکھ رہے آپ کتنی اس راہ میں زندگیاں برباد کرتے ہوئے آگے جا رہے ہیں. تو اس حوالے سے میں نصیحت ہی کر سکتا ہوں کہ ذمہ داری کا ملاحظہ کریں, اور اگر کچھ لوگوں سے جانے انجانے میں غلطی ہوئی ہے, اگر ان کو مس ریپرزنٹیشن دی گئی تھی اور وہ اس گمان میں تھے کہ جی بچی شاید 18 کی ہے, تو اس میڈیکل بورڈ کی رپورٹ کے بعد ان کے پاس موقع ہے وہ بھی اپنی آڈینس سے, قوم سے, اور خاص طور پہ بچی کے والدین سے معافی مانگیں کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا. اور یہ پوری سوسائٹی کے لیے ایز اے ہول اس کیس کے اندر بہت سارے لیسنز ہیں. پولیس کے لیے بھی لیسنز ہیں, پروسیکیوشن کے بھی لیسنز ہیں, عدالتوں کو بھی اپنے پروسیجرز کے حوالے سے لیسنز ہیں کہ کیسے بہتر کی جا سکتی کارروائی, والدین کے لیے بھی لیسنز ہیں, بچوں کے لیے بھی لیسنز ہیں, اور میرے خیال میں جس کیس کو کور کر رہے ہیں ان کے لیے بھی لیسنز ہیں. میں گزارش کروں گا اب مہدی صاحب اگر کچھ تاثرات کا اپنے اس وقت اظہار کرنا چاہیں, پھر ہم آپ کے سوال لیں گے. سب سے پہلے تو میں سپریم کورٹ آف پاکستان کا شکریہ ادا کروں گا, کیونکہ اگر وہ میرا یہ حق ریکگنائز نہ کرتی تو آج میں اس طرح آپ کے سامنے نہ بیٹھا ہوتا. سیکنڈلی آپ سب میڈیا کے لوگوں کا میں بھرپور شکریہ ادا کروں گا. آپ نے جس طرح حق سچ کا ساتھ دیا, میرے پاس الفاظ نہیں ہے میں آپ کا کس طریقے سے شکریہ ادا کروں. اور پورے پاکستان کی عوام جو میرے لیے دعائیں کرتے رہے, میں ان سب کا شکریہ ادا کروں گا. میں نے 2.5 مہینے جی بڑے کرب میں گزارے ہیں. جس طریقے سے میں نے گزارے ہیں میں تو ایکسپلین بھی نہیں کر سکتا. میں جب اکیلا ہوتا تھا تو مجھے پتا ہوتا تھا میرے دل کی کیا کیفیت ہے. اللہ پاک کا بہت احسان ہے جی. آج اللہ پاک نے جو میڈیکل بورڈ ہے اس کی رپورٹ کے مطابق بچی مائنر ڈکلیئر ہوئی ہے, اور اب میں یہی چاہوں گا کہ پولیس اپنی رائٹ ڈائریکشن پہ آئے اور جتنے اس پہ کلپریٹس اس میں ہیں وہ اریسٹ ہوں, اور یہ ایک نمونہ بیسیکلی بنے تاکہ آئندہ کوئی کسی کی بچیوں کو اس طرح سے اغوا نہ کر سکے. اور اگر کوئی بچیاں غلطی سے نادانستگی میں غلطی کر کے ایک فیصلہ کر لیتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں ان کے لیے بھی ایک نمونہ ہے تمام ماں باپ کے لیے کہ وہ اپنی بچیوں کے لیے اس کو سپورٹ کریں. میں اپنی بیٹی کو ایک میسج دینا چاہوں گا جی کہ میری بیٹی جس بھی انڈر انفلوئنس وہ جو بھی میسج دیتی رہی ہے, جو بھی اس کی ذہنی کیفیت ہے, میں نے ایک چھوٹا سا ثبوت دیا اپنی محبت کا اس کے لیے کہ میں اس کے لیے کھڑا رہوں, اور میں اس کے لیے ہمیشہ اسی طرح کھڑا رہوں گا. اور وہ اگر مجھے یہ دیکھ رہی ہے تو میں اس کو یہی کہوں گا کہ بہت جلد انشاءاللہ تعالیٰ وہ میرے پاس ہوگی, اور پہلے جیسی محبت ہی ہماری پورے گھر والوں کی اس کے لیے ہوگی. تھینک یو. جو
देखिए, सूबे का कोई भी अफसर आईजी हो, मेरे ख्याल में बहुत एक्सपीरियंस के बाद, बहुत सर्विस के बाद उस ओहदे पे पहुंचता है, एक जिम्मेदार अफसर होता है। मेरी यही तवक्कुआत और यही गुमान गुलाम नबी मेमन साहब के हवाले से भी है। मेरे लिए बहुत मोहतरम है वो, मगर सूबे का आईजी हर केस को पर्सनली एनालाइज इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहा होता। यकीनी तौर पे वो अपने जूनियर अफसरों से रिपोर्ट तलब करते हैं कि भाई इस केस में क्या तफ्तीश हुई है। मेरे ख्याल में इस केस में जो मैंने आपको बताया कि जो आईओ साहब है जो 30 तारीख को अपॉइंट हुए डीएसपी जो सीआईए एवीसीसी से हैं, उन्होंने अपने सीनियर्स को प्रॉपर्ली अपडेट नहीं किया, चूंकि वो खुद इस केस की प्रॉपर्ली तफ्तीश नहीं कर रहे थे। और शायद आईजी साहब का बयान जो है वो उस मिस रिपोर्टिंग के ऊपर, उस इनकॉम्पिटेंट रिपोर्टिंग पे बेस्ड था। मेरे ख्याल में जब वो खुद उनके सामने ये हकायक मीडिया के जरिए और अदालती कार्रवाई के जरिए अब आएंगे तो वो वही मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे जो किसी भी जिम्मेदार सीनियर पुलिस ऑफिसर को इख्तियार करना चाहिए। तो हमें हमेशा मज़बूत गुमान रखना चाहिए, जो कोताहियाँ हैं, जो गलतियाँ हैं, वो हम हाईलाइट करते रहेंगे, बट हमने मसले के हल निकालने हैं। और देखिए, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और अरेस्ट करने की एजेंसी पुलिस ही है, और इंसाफ करने के लिए दायरा अदालत ही है। हम कोई सड़कों पर अदालत नहीं लगा सकते। हम सिर्फ हाईलाइट कर रहे हैं कि मिस्टेक्स क्या हुई हैं, इस गुमान के साथ क्या बेहतरी आएगी। ये आपका मेरे साथ के सवाल है। जिस तरह से क्या है स्टेट दिया है एज की एविडेंस अकॉर्डिंग टू नॉलेज जो साले का आपका सेकंड के सवाल का होता है वो ये कि ये बहुत दरिया जो कराची से लाहौर ये जो एक वेट बनता है इस वेट को जो है सवाल करो ना, रीडिंग करो। 12 साल की उम्र में कराची से लाहौर तक अकेले ट्रैवल कर सकती है। देखिए, मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैं भी अगर ट्रैवल करूंगा ना पंजाब के लिए, एक लंबा सफ़र करूंगा, तो मैं भी कोशिश करूंगा कि मेरे साथ कोई कंपनी देने वाला हो। तो मैं तो ये सोच भी नहीं सकता, और ये पॉसिबल भी नहीं है कि बच्ची अकेले ट्रैवल करके गई है। इस सब चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन नहीं की, यही एक क्वेश्चन मार्क बहुत बड़ा है। और मेरे ख्याल से जिब्रान भाई ज़्यादा बेटर इस चीज़ पे रोशनी डाल सकेंगे क्योंकि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में ये चीज़ें नज़र ही नहीं आई कि इस नुक्ते को टच तब किया जाता अगर इस हवाले से पुलिस इंटरेस्टेड होती। आईओ साहब सवाल करते। आईओ साहब ने ना गाड़ी की मेक पता की, ना गाड़ी का नंबर पता किया। कहते हैं जी एक बच्ची अकेले सफ़र करके गई है, यकीनी तौर पे वो 18-20 घंटे का सफ़र है। उस दौरान ड्राइवर और बच्ची के बीच में बात भी हो रही होगी, शायद वो कोई नाम लेके पुकार रही होगी, कोई तारुफ हुआ होगा, कोई नाम भी सामने नहीं आया है। लाहौर में तो सेफ सिटी के बहुत सारे कैमरे लगे हुए हैं। वो गाड़ी किस वक्त एंटर हुई थी लाहौर के अंदर, जो कि प्राइवेट टैक्सी बताई जा रही है ना, जिसके अंदर जो अभी तक बात बयान दिया गया, कोई बस तो बताई नहीं जा रही, तो वो किस वक्त एंटर हुई, किस में की गाड़ी थी, क्या आपने वो गाड़ी आइडेंटिफाई की किसी कैमरे से टोल के ऊपर या कहीं और? ये बहुत सारे सवाल हैं। देखिए, अगर कहीं ना कहीं चूंकि इस केस के अंदर कुछ सीनियर अफसर्स की सुक्की हुई थी, उनके तबादले हो गए थे, वो सस्पेंड हो गए थे, और इसलिए अगर पुलिस के कुछ अफसरों ने ये व्यू ले लिया था कि अगर अब हम काजमी साहब को झूठा साबित कर दें तो हम सुरखरू हो जाएंगे, हमारे जो सीनियर सस्पेंड हुए या उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन का कहा गया, वो सब कार्रवाई बेफजूल नजर आएगी। तो अगर इस नीयत से आप केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं? या अगर आपका ये पर्सनल व्यू है, जाती व्यू है कि जी कम उम्र बच्ची भी अगर हाँ कर दे तो शादी हो जाती है, तो फिर आप पुलिस की वर्दी पहन के क्या कर रहे हैं? आप फिर अपने घर गृहस्थी संभालिए। आपको ये काम नहीं करने चाहिए, क्योंकि हम तो वज़ीरात पाकिस्तान पीनल कोड के तहत चलेंगे ना, जो स्पेशल लॉज बने हुए चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए। ये सारे पहलू पुलिस ने इन्वेस्टिगेट नहीं किए गए।
آپ یہاں تک اندازہ کر لیجئے کہ جو بیان بچی نے پولیس کو دیا اور جو بیان مرکزی ملزم نے دیا، دونوں نکاح کی عمر تاریخ الگ بتا رہے ہیں. ایک کہہ رہا ہے 17 کو نکاح ہوا، ایک کہہ رہی ہے 18 کو نکاح ہوا. ملزم کہہ رہا ہے کہ جی نکاح کرنے کے لیے ہم نے فی المختاری کا ایک سرٹیفکیٹ حاصل کیا عدالت سے، پولیس آج تک وہ فی المختاری کا سرٹیفکیٹ حاصل نہیں کر سکی، جس کی بیس کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے نکاح کر کے دیا تھا. تو اس کیس کو تو ایک طریقے سے آپ دیکھیے کہ دبانے کے لیے اور ختم کرنے کے لیے تفتیش کی جا رہی تھی، سلجھانے کے لیے تفتیش نہیں کی جا رہی تھی. اور یہ خدشات ہم نے ان رائٹنگ مستقل بارہا عدالت کے ذریعے اور سینئر پولیس آفیسر کے ذریعے رکھے ہیں کمپیٹنٹ اتھارٹیز کے سامنے، کس کو کنسیڈر کریں. دیکھیے چونکہ اس کیس کے اندر نیو فیکٹس آئے ہیں تو عدالت کو ہم پراپر اسسٹنس دیں گے. ہمارا سندھ ہائی کورٹ سے کوئی بھی بدگمانی نہیں ہے، ہم روز وہاں پیش ہوتے ہیں اور روز سینکڑوں لوگوں کے لیے انصاف لیتے ہیں اور بہت سے کیسز میں انصاف لیا ہے. مگر دیکھیے ججز کے سامنے فریق موجود ہوتے ہیں اور ججز کا کام نہیں ہے کہ کسی کی شکل دیکھ کے یا رنگ و صورت دیکھ کے گمان کر لے کون سچا ہے کون جھوٹا ہے. عدالت کو پراپر اسسٹنس ریکوائرڈ ہوتی ہے. میرا ماننا یہ ہے کہ اگر ہم ججز کو پراپر اسسٹنس دیں، یعنی کہ جو ایکچوئل فیکٹس آف دا کیس ہیں وہ سامنے رکھیں اور طریقے سے اور ان کو معاونت دیں، تو ججز ہمارے بالکل قابل ہیں. وہ پورے سندھ کی قسمت کے فیصلے کر رہے ہیں، وہ یقینی طور پہ اس میں حق انصاف کریں گے. ہمیں وہاں سے بھی پازیٹیو امید ہے. دیکھیے میں نے پہلے بھی آپ کو عدالت میں صبح کہا تھا اور ہم عدالت کے سامنے بھی بات رکھیں گے اور دو ٹوک رکھیں گے. ماں کی آغوش سے بہتر کوئی شیلٹر نہیں ہو سکتی ایک بچے کے لیے، پہلی بات. دوسری بات، اس کیس میں بھی آپ کو پتا ہے جب میڈیکل ٹیسٹ شروع میں ہوا تھا تو 1 سے 2 دن کے لیے بچی کو ایک شیلٹر ہوم میں بھیجا گیا تھا. اس شیلٹر ہوم کی جو وکیل ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، انہوں نے خود عدالت میں آ کے اس کیس میں تعارف کرایا کہ جی میں اس شیلٹر ہوم کی وکیل ہوں. تو جج صاحب نے کہا اس کیس میں آپ کیا کر رہی ہیں، ابھی تو بچی شیلٹر ہوم میں نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی اس کیس میں جو نکاح خواہ ملزم ہے میں اس کی بھی وکیل ہوں. آپ اندازہ کریں ہم کیسے شیلٹر ہومز کی سیکیورٹی کے اوپر یا ان کے انتظامات کے اوپر یا ان کی ایڈمنسٹریشن پہ بھروسہ کر سکتے ہیں. میں نام نہیں لینا چاہتا کسی نجی ادارے کا، بٹ عدالت کے سامنے ہم یہ بات دو ٹوک رکھیں گے. اور شیلٹر ہومز کو بھی چاہیے کہ جب آپ پہ پوری قوم بھروسہ کر کے اپنی کمسن بچیاں آپ کے حوالے کرتی ہیں اور اس تعارف سے آپ اپنے ادارے بھی چلا رہے ہیں، تو خدا کا واسطہ ہے اپنی ایڈمنسٹریشن مؤثر کریں. آپ کی جو وکلا ہیں وہ چائلڈ میرجز کیس میں جو مرکزی ملزم ہیں ان کی بھی وکیل بنی ہوئی ہے. ہم کیسے رلائی کر سکتے ہیں کہ آپ کے ادارے میں کس کو کیا ایکسیس اور کتنی ایکسیس ہے؟ تو پوری کریڈیبلٹی شیٹر کرنے والی بات ہے اور یہ ہمارے سامنے بات آنے سے پہلے آپ کو خود انکوائر اور انسپیکٹ کرنی چاہیے تھی. دیکھیے اگین یہ کیا سرائیاں ہیں. میں نے آپ سے شروع میں بولا پریس کانفرنس کے اس ملک میں معاشرے کا اور انویسٹیگیشن کا ملبہ کم سے بچوں پہ مت ڈالیے. ایک بچی ہے جب ثابت ہو گئی ہے کہ وہ کم عمر ہے، قانون کے نظر میں اس ایسی عمر کی ہے جس وقت وہ خود فیصلے نہیں کر سکتی اپنے رضامندی کے، تو یہ بات غیر ضروری ہے کہ وہ کس لہجے میں بیان دے رہی ہے. یہ پہلا کیس بہت سارے لوگوں کے لیے جس وقت میڈیا میں کچھ یہاں پہ دوست موجود ہیں ان کے لیے شاید چائلڈ میرج کا پہلا کیس کور کر رہے ہو. مجھے یہاں پہ کچھ صحافی دوست نظر آ رہے ہیں جو بڑے کیس کور کر چکے ہیں، میرے ساتھ ان کا تجربہ رہا ہے. ہم نے اس سے بھی کم عمر کی چھوٹی بچیاں دیکھی ہیں جو عوام کے دوہر عدالت کے سامنے اس سے بھی زیادہ کانفیڈنس سے اپنی چھوٹی عمریں بتاتی تھی. مگر وہ بچہ کس چیز سے گزرا ہے، ہم ایک کیا سرائی میں ہیں. ہمیں اتنا پتا ہے کہ اس وقت وہ ایک جرم کا شکار ہے، ایک انلیگل کنفائنمنٹ کے اندر ہے، اس میں کوئی مثبت پہلو نہیں ڈھونڈا جا سکتا. یقینی طور پہ جب بچے ایسے ٹراما سے گزرتے ہیں ان کو کسی نہ کسی تھیراپی کی، گائیڈنس کی، والدین کی شفقت کی، محبت کی ضرورت ہوتی ہے. ہمیں نہیں پتا کہ اس کا انٹرویو لینے سے پہلے اس کو کیا کیا باتیں بتائی جاتی ہیں، کیا کیا خوف دلایا جاتا ہے یا کیا کیا وسوسوں کا وہ شکار ہوتی ہے. بچہ پھر بچہ ہے، اس کو کسی وجہ سے بچہ کہا جاتا ہے. یہ توقعات ایک ایڈلٹ سے ہوتی ہیں کہ وہ کیوں ایسی بات کر رہا ہوگا، کیوں ایسے بیان دے رہا ہوگا. بچہ تو ورگلا جاتا ہے، وہ تو ورگلا کے گھر سے بھی باہر لے گیا اسے. تو یقینی طور پہ، اور یہ دیکھیے چونکہ آج کل ایک سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر چیز آپ کے سامنے ویڈیو فارم کے اندر ہے اور ہر بندہ جو ہے اپنی طریقے سے تعین لگانے کی کوشش کر رہا ہے کہ جی اصل معاملہ کیا ہے. تو ان چیزوں کے اندر مت آئیے. یہ کوئی ڈرامہ نہیں ہے جس کی اگلی قسط کا آپ کو انتظار ہے.
یہ میں جنرلی سب سے دوستوں سے کہہ رہا ہوں جو لگے ہوئے تھے کہ جی ہم نے یہ ویڈیو میں پہلو دیکھا اور ہم نے وہ ویڈیو میں پہلو دیکھا، ہر بندہ ڈیٹیکٹیو بنا ہوا ہے، اور اس وجہ سے ان کو یا بطور مجھے بھی کون کون سے میسیجز نہیں آتے کہ جی یہ پہلو نوٹ کریں وہ پہلو نوٹ کریں۔ میں اگین، ایک بچی نے گھر آنا ہے، اس کا پورا مستقبل اس کے آگے ہے، پلیز شفقت سے پیش آئیے۔ اس میں سے صرف عوام کے لیے جو چیز ہے وہ سیکھ ہے کہ آپ اپنے بچوں سے رابطے بڑھائیے۔ اس کیس میں یہ انکشاف ہوا ہے کہ ایک بچی جو مغویہ بنی وہ اغوا کار کے رابطے میں آن لائن گیمنگ کے ذریعے آئی تھی۔ اس حوالے سے والدین ذمہ داری برتیں، اس حوالے سے والدین نظر رکھیں کہ کون کون، صرف وہ نہیں جو ان کے گھر میں ان کو اطراف میں فزیکلی نظر آ رہا ہے، اور بہت سے طریقوں سے آپ کے بچوں کو کوئی کر سکتا ہے۔ اور یہ ایک اور پہلو، اکثر لوگ یہ بھی ایکسکیوز دے رہے کہ دیکھیں جی لڑکی بھی زیادہ عمر کا نہیں ہے، قانون کے لیے جو عمر ہے سزا دینے کی وہ 18 ابو ہے، اور لڑکا ایز پر از نادرا 20+ ہے، اور یہ سبجیکٹو چیزوں کے اوپر آپ اوپینین نہیں چینج کر سکتے تھے۔ کل کو لڑکی لاہور لے جائی جاتی ہے اور پتہ چلتا جو لڑکا آپ کے سامنے آیا اس کی عمر 45 سال ہے، ہم نے ایسے کیسز بھی دیکھے ہیں، تو کیا آپ کا رویہ چینج ہو جاتا چونکہ عمر کا فرق زیادہ تھا؟ تو بے فضول و بے تکی سی بات ہے، جرم ہے تو جرم ہے، اس میں ہمیں جواز بھی تلاش کرنے چاہیے اپنی پسند ناپسند کے مطابق۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔ یہ میڈیکل جو اچیومنٹ ہے آج، اس کے بعد آپ کو امید ہے جتنا آپ پاکستان کی عدالتوں سے پر امید ہے مجھ سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ آپ بھی پاکستان کے شہری ہیں، میں بھی پاکستان کا شہری ہوں۔